نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس نے بروز جمعہ مجھ پر 200 مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ تعالیٰ اس کے 200 برس کے گناہ معاف فرما دے گا۔ 10 محرم الحرام، عاشورے کا دن۔ 10 محرم الحرام یا جب محرم کا مہینہ آتا ہے تو نواسۂ رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شہادت کا واقعہ یاد آ جاتا ہے، جو بڑی دردناک اور المناک شہادت ہے۔ 10 محرم الحرام اللہ عز و جل کے نزدیک بہت برکت اور رحمت والا دن ہے۔ اسی دن آدم صفی اللہ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی توبہ قبول ہوئی۔ اسی دن زمین، آسمان، کرسی، عرش بنایا گیا، اور اسی دن نوح علیہ الصلاۃ والسلام کی کشتی کوہ جودی پہ جا کے ٹھہری۔ ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام پر جو آگ گلزار ہوئی وہ بھی اسی دن ہوئی۔ یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام کی آنکھوں کی بینائی کا جو ضعف دور ہوا وہ بھی اسی دن دور ہوا، اور موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو جو فرعون سے رہائی ملی، یعنی فرعون جو دریا میں غرق ہوا، وہ بھی 10 محرم الحرام کو ہوا۔ یہ حضرت یونس علیہ الصلاۃ والسلام کو مچھلی کے پیٹ سے اسی دن آپ باہر تشریف لائے۔ ایوب علیہ الصلاۃ والسلام کی بیماری بھی اسی دن دور ہوئی۔ تو اس تاریخ میں تمام انبیاء علیہ السلام کے واقعات ہیں، لیکن سارے واقعات کے بعد نواسۂ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جب بات کی جائے تو وہ ایک شہادت کا ایسا باب ہے اسلامی تاریخ کا کہ جس نے اسلام کو قیامت تک کے زندہ رکھنا ہے، جس سے اسلام کے قوانین اور شریعت کے طور طریقے پریکٹیکلی پتہ چلے، پریکٹیکل کر کے دکھایا نواسۂ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ناظرین، ہم پورے اس پروگرام کو کریں گے انشاءاللہ، اور پورا آپ کو بتانے کی کوشش کریں گے کہ کس طریقے سے واقعہ ہوا، لیکن اس سے پہلے امام حسین اور امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں آپ کو بیان کرتا چلوں۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین جنت میں نوجوانوں کے سردار۔ جب آپ سجدے کی حالت میں جاتے اور اگر آپ کے نواسے پیچھے کمر پہ آ جاتے، بچے کو دیکھا آ جاتے ہیں، تو آپ اپنے سجدوں کو طویل کر دیتے تھے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو انہیں دوست رکھے، یعنی کہ حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دوست رکھے، وہ میرا دوست ہے، اور جو ان سے دشمنی رکھے یا انہیں دشمن رکھے وہ میرا دشمن ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان سے اس قدر محبت فرمایا کرتے تھے کہ آپ انہیں سونگا کرا کرتے اور کہا کرتے تھے کہ یہ میرے پھول ہیں۔ ایک روز حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے سیدھے کندھے پر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بائیں کندھے پر آپ کے اپنے صاحبزادے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے تھے۔ حضرت جبریل امین حاضر ہوئے اور عرض کی کہ ان دونوں کو خدا اللہ عز و جل آپ کے پاس نہ رکھے گا، یعنی ان دونوں میں سے کسی ایک کو رکھے گا، تو آپ کو اختیار ہے کہ آپ کسی ایک کا انتخاب کر لیں۔ تو آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی شان دیکھیے کہ آپ نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا زندہ رکھنے کا، کیونکہ کتابوں میں لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے کہا کہ اگر ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا میں نہیں رہتے تو یہ صدمہ مجھے پہنچے گا، اور حضرت امام حسین نہیں رہتے تو یہ صدمہ فاطمۃ الزہرا جگر گوشہ رسول صلی اللہ تعالی وسلم کو پہنچے گا۔ تو آپ نے وہ صدمہ لے لیا، اور اس طرح اس واقعے کے 3 دن بعد حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صاحبزادہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تھے دنیا سے تشریف لے گئے۔
اللہ تعالیٰ کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو۔